اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں رمضان المبارک کی آخری جمعرات اور 27ویں شب، جسے ہم شب قدر بھی کہتے ہیں، لیلۃ القدر بھی کہتے ہیں اور تاک رات بھی کہتے ہیں، جمعرات کے دن اور شب قدر کی رات کا ایک ایسا عمل آج میں آپ کو بتاؤں گی، ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گی جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم آپ کی دعاؤں کو سنے گا، آپ کی صداؤں کو سنے گا۔ آپ اللہ سے جس چیز کا سوال کریں گے رب کریم آپ کو وہ چیز فوراً عطا فرمائے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کی آج آخری جمعرات ہے، یعنی 26واں روزہ ہے اور 37ویں کی رات ہے، اور 37ویں کی رات کو بڑی فضیلت حاصل ہے، اور صحابہ کرام کے کہنے کے مطابق 37ویں کی رات شب قدر کی رات ہے، تو شب قدر کی رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ جس بندے نے شب قدر میں عبادت کی، شب قدر میں قیام کیا، شب قدر میں تلاوت قرآن کی، اور شب قدر میں ذکر و ذکار کیا، نوافل ادا کیے، اس بندے کو 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، مختصر سے آج میں آپ کو وظائف بتاؤں گی، چھوٹے چھوٹے اعمال بتاؤں گی جن کو آپ نے جمعرات کے دن اور شب قدر کی رات میں کرنا ہے، اور اپنے رب کو منانا ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنی ہے، اپنی بخشش اور مغفرت کروانی ہے، اور اللہ سے اپنی حاجات پوری کروانی ہیں، دعائیں قبول کروانی ہیں۔ جمعرات کے دن اور شب قدر کی رات میں جو بندہ ان اعمال کو کر لے گا، سمجھ لیں کہ اگلی صبح ہونے تک اللہ رب العزت آپ کے مقدر کو چمکا دے گا، کیونکہ شب قدر کی رات مقدس رات میں آ گئی ہے، مقدس دن میں آ گئی ہے۔ جمعرات کا دن ہوگا، رات 37ویں کی ہوگی اور شب جمعہ کی رات ہوگی، تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ جمعرات اور جمعۃ المبارک کا دن کتنا زیادہ فضیلتوں والا دن ہے، اور جب شب قدر کی فضیلتیں بھی ان کے ساتھ ملا لیں تو ان کی برکات بہت زیادہ بڑھ جائیں گی، اور اس رات میں پھر آپ اللہ رب العزت سے جس چیز کا سوال کریں گے رب کریم آپ کو وہ چیز فوراً عطا فرمائے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی، جو وظیفہ بتاؤں گی، مختصر سا عمل ہے، چھوٹا سا وظیفہ ہے، آسان سی سورت مبارک ہے۔ جو بندہ اس سورت مبارک کو پڑھ لے گا انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم اس کے دل کی مرادوں کو پورا کرے گا، دعاؤں کو قبول کرے گا، پریشانیوں مصیبتوں کو ختم کر کے اپنی رحمت بری نظر کرم جمائے رکھے گا۔ آج کا وظیفہ سورت اخلاص پر منحصر ہے، اور سورت اخلاص پڑھنے کے بہت زیادہ فائدے ہیں، بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو سورت اخلاص کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھ کر فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کیا واجب ہو گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت واجب ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس پوری سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرا دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر تو ہم بہت سے محل بنوائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھا بنا دینے والا ہے۔ اس سورت مبارک کو پڑھنے کی فضیلت علماء کرام نے بتلائی ہے۔ حضرت علی کا یہ قول ہے جو شخص اس سورت کو
سورج نکلنے سے پہلے 4 مرتبہ پڑھ لے گا، پھر خدا سے جو دعا مانگے گا تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول شرفیت کا اعزاز عطا فرمائے گا اور اس کی حاجات کو پورا کرے گا۔ سورج نکلنے سے پہلے کے وقت سے مراد نماز تہجد کا وقت ہے، اور نماز فجر کے بعد بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن نماز تہجد میں اگر آپ 4 مرتبہ یہ سورت پڑھ کر اللہ سے مانگیں گے تو آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی، حاجات پوری ہوں گی، ضروریات رب کریم اسی وقت پوری فرمائے گا۔ اس کے علاوہ جو بندہ روزانہ سورت اخلاص باوضو ہو کر 200 مرتبہ پڑھے گا اسے 9 فائدے حاصل ہوں گے، اور میں بارہا اس ویڈیو میں ذکر کر چکی ہوں، دوبارہ میں آپ کو سورت اخلاص پڑھنے کے فائدے بتلا دیتی ہوں، توجہ سے سنیں۔ اللہ رب العزت 300 غضب کے دروازے بند کر دیتا ہے، مثلا دشمنی، فتنہ و ناراضگی، اور یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو انسان سے نعمتوں کو بھی چھین لیتے ہیں، اور جب اللہ راضی ہوتا ہے تو غضب کے دروازے بند کر دیتا ہے اور رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس کے علاوہ 200 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ اس شخص پر 300 رحمت کے دروازے کھول دے گا، رحمتیں ہی رحمتیں برسیں گی، اور اس کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 300 رزق کے دروازے کھول دے گا۔ آج کل ہر شخص روزی کی پریشانی اور دولت کی پریشانی، نوکری کی پریشانی میں مبتلا ہے، تو جو شخص 200 مرتبہ سورت اخلاص پڑھے گا اللہ تعالیٰ غیب سے اسے رزق اور دولت عطا فرمائے گا، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اللہ رب العزت ہمیں کہاں کہاں سے رزق اور دولت عطا فرما رہا ہے اور کہاں کہاں سے اللہ رزق کی بارش فرما رہا ہے۔ اس کا چوتھا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ پاک آپ کو اپنے علم سے علم عطا فرمائے گا، اور صبر سے صبر عطا فرمائے گا، اور سمجھ سے سمجھ عطا فرمائے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ وظیفہ بڑا ہی زبردست ہے، آپ اس وظیفے کو ضرور کریں، دنیاوی فائدوں سے بھی مستفید ہوں گے، آخرت میں بھی آپ کو بہت زیادہ اس صورت کے فائدے ہوں گے۔ اس کا 5واں فائدہ یہ ہے کہ 66 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا، اور اس کا 6واں فائدہ یہ ہے کہ 50 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، اور 7واں فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں بنگلے عطا فرمائے گا، اور ہر بنگلے کے 70,000 دروازے ہوں گے۔ یہ مختصر سی صورت ہے، اس لیے اسے ضرور پڑھیں اور ان تمام فوائد و فضائل سے مستفید ہوں۔ 8واں فائدہ یہ ہے کہ 2000 رکعت نوافل پڑھنے کا آپ کو ثواب ملے گا، اور اس کا 9واں فائدہ یہ ہے کہ جب بھی آپ مریں گے، اس دنیا فانی سے رخصت ہوں گے، تو جنازے میں 1,10,000 فرشتے شمولیت اختیار کریں گے انشاءاللہ بفضل خدا۔ کچھ وظائف ایسے ہوتے ہیں جن سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اور ہم نے ان وظائف کو کر کے بھی دیکھا ہے، لوگوں نے آزما کر بھی دیکھا ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کو پوشیدہ اللہ رب العزت فوائد سے بھی مستفید کرے گا، اور ظاہری فوائد سے بھی ضرور مستفید کرے گا، اور آپ خود اس وظیفے سے استفادہ حاصل کریں گے۔ جس کی اولاد نہ ہوتی ہو یا اولاد ہو کر مر جاتی ہو تو وہ لوگ بھی اس وظیفے کو نیک و صالحہ اولاد پانے کے لیے کر سکتے ہیں، اور تندرستی والی اولاد پانے کے لیے کر سکتے ہیں۔ جو بندہ یہ وظیفہ 10 دن تک مسلسل پڑھے گا، یعنی سورت اخلاص کو 20 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے خود بھی پیے اور اپنی بیوی کو بھی پلائے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کے حکم سے بہت جلد رب کریم آپ کو اولاد عطا فرمائے گا، اور نیک اور فرما بردار آپ کی اولاد ہوگی۔ اسی طرح جس شخص کی دعا پوری نہ ہوتی ہو اسے چاہیے وہ شخص روزانہ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 11 مرتبہ سورت اخلاص اس طرح پڑھے کہ کسی سے بات چیت نہ کرے، اور سورت اخلاص مکمل پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت سے دعا کرے، انشاءاللہ اس کی جو بھی حاجت ہوگی ضرور پوری ہوگی۔ جس بھائی اور بہن کا کوئی کام اٹکا ہو اور پورا نہ ہو رہا ہو تو اسے چاہیے نماز عصر ادا کرنے کے بعد 33 مرتبہ سورت اخلاص اس طرح پڑھے کہ ہر بار بسم اللہ کے ساتھ درود شریف بھی پڑھے، یعنی پہلے بسم اللہ پڑھے، پھر 1 مرتبہ درود پڑھے، پھر 1 مرتبہ سورت اخلاص پڑھے، اور اسی ترتیب سے 33 مرتبہ جو شخص سورت اخلاص پڑھے گا پھر اللہ سے جو دعا مانگے گا تو رب کریم اس کی دعا قبول کرے گا، ہر اٹکا ہوا کام چل پڑے گا۔ سورت اخلاص پڑھنے کی برکت سے رب کریم ہمیں بہت زیادہ فوائد و فضائل سے مستفید فرمائے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آپ اس عمل کو
اس وظیفے کو رمضان المبارک کی آخری جمعرات والے دن بھی ضرور کریں اور شب قدر میں بھی یہ وظیفہ ضرور کریں۔ جو لوگ اس وظیفے کو 100 مرتبہ پڑھنا چاہتے ہیں وہ 100 مرتبہ پڑھ لیں، جو لوگ 200 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھیں گے اس شخص کو 9 فائدے دنیا میں بھی ہوں گے اور آخرت میں بھی ہوں گے۔ تو اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ جمعرات والے دن بھی پڑھیں۔ اس کے علاوہ 37ویں کی رات جب نماز تہجد ادا کریں تو اس وقت بھی آپ 200 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں، اور جمعۃ المبارک والے دن نماز جمعہ کے بعد یا نماز عصر ادا کرنے کے بعد بھی آپ 200 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں، اور عید آنے سے پہلے پہلے رب کریم آپ کی تقدیر کو بدل دے گا، نصیب کو چمکا دے گا۔ آپ اللہ سے جس چیز کا سوال کریں گے رب کریم آپ کو وہ چیز ضرور عطا فرمائے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، شب قدر میں ایک نیکی کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہوگا۔ تو اگر آپ شب قدر میں 200 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں گے تو آپ کو ان گنت نیکیاں ملیں گی، نامہ اعمال میں اضافہ ہوگا، اور آپ کو عام دنوں میں اگر اس سورت پڑھنے کے 9 فائدے ہوں گے تو شب قدر میں آپ خود اندازہ لگا لیں کہ آپ کو اس وظیفے کے ڈبل سے ٹرپل فائدے ہوں گے۔ تو اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ لازم پڑھیں۔ سورۃ اخلاص کی 2 تسبیحات آپ نے صرف پڑھنی ہے 200 مرتبہ، اور اللہ رب العزت سے اپنی حاجات پوری کروانی ہیں اور دعائیں قبول کروانی ہیں۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ لازم پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔